علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث بھی خاص مالا مال فرمایا۔ اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا کے اندر بھیجا اس لیے کہ اس کی فرما برداری کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی قسم کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ انسان کو ساری زندگی
حیات بخشتا ہے، رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو رزق پہنچانے والے پروردگار عالم کے پاس ساری زندگی دنیا ختم ہونے تک بھی رب کائنات رزق پہنچاتا رہتا ہے اور پہنچاتا ہے، لیکن اس کے رزق میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ ایسی شان والا پروردگار عالم ہے، ایسی قدرت والا خالق کائنات ہے۔ تو وہ پروردگار جب اس کے رزق میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی تو ہم کو چاہے تو وہیں پر رہ کر، وہیں پر رکھ کر ہم کو چاہے تو رزق عطا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا کے بعد پھر وہیں پر جس مقام سے آئے اس مقام پر ہم کو جانا ہے، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم کو بلائے گا۔ یہ تمام چیزیں کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جا کر اے بندو ایک مسافر کی طرح تم زندگی بسر کرتے ہوئے تمہاری آخرت تم سنوار کر آ جاؤ۔ ہماری آخرت کو ہم سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھے اعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھیجا، اور وہ اعمال، وہ تمام چیزوں کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام ہم کو کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا وہ تمام کاموں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو ہم کو کیا کیا کام کرنا ہے اس کی ایک فہرست تمام کی تمام الگ ہے، جس کے اندر اللہ جن کاموں سے راضی ہے وہ کام ہم اور آپ کو کرنا ہے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، ناراض ہے، وہ تمام کاموں سے ہم اور آپ کو بچنا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جن کاموں سے اللہ نے ناراض ہے اس میں سے صرف ایک کام سے متعلق مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ وہ کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے ناراض ہے تو وہ تمام کام قرآن اور حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک چیز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بڑے گناہ میں شامل کیا، تو وہ کیا ہے؟ نشے والی چیز۔ اب نشے والی چیز کے اندر کیا ہے؟ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کے اندر انسان کے لیے نقصان ہوتا ہے، وہ نشے والی چیز چاہے تھوڑی ہو یا بڑی ہو، چاہے ایک قطرہ ہو یا 10 قطرے ہو، اللہ نے واضح طور پر حرام کر دیا۔ اب انسان چاہے اس کو کتنے بھی نام دے لے۔ اب خاص طور پر وجے واڑے کے اندر اکثر سننے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شراب پی کر آئے تو اس کو ایک اچھی طرح سے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ گرم پانی پی کر آیا، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹانک ڈال کر آیا۔ عرف عام میں اس طرح سے مشہور ہو گیا کہ یہ ٹانک پی کر آیا، یہ گرم پانی پی کر آیا، اس واسطے اس طرح سے اچھل رہا ہے، اس طرح سے اس کی زبان چل رہی ہے۔ آپ اس کو گرم پانی کا نام دو یا ٹانک کا نام دو، وہ شراب ہی ہے، حرام ہی ہے، حرام ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے عرف عام میں اس کو کتنے بھی ناموں سے مشہور کر لو، اب شرابی شراب کی دکان پر جب جاتا ہے 1 سے 10 برانڈ اس کے سامنے لگے ہوئے رہتے ہیں، یہ فلاں اعلیٰ کاشلی کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آخرکار 10-15 روپے کی چھوٹی سی پاکٹ بھی اس کو نظر آتی ہے کہ یہ بھی ہے۔
تو وہ جتنے بھی انسان اس کے نام رکھ لے، یہ اعلیٰ برانڈ کا ہو یا ادنا ہو یا اوسط درجے کا ہو، سب کے سب حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ شراب کہہ کر تمام نشہ پیدا کرنے والی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب یہ شراب کی لت میں کتنے ایسے مسلمان ملوث ہیں، آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر میرا تجربہ تو چھوڑو، آپ ہی دیکھیں جس محلے میں ہم رہتے ہیں یہاں کے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شراب کے اڈوں پر نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی داڑھی والا ٹوپی والا وہاں سے گزرتا ہے تو اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، لیکن ذرا چہرے کو پھیرتے وقت یہ بھی سوچنا چاہیے، ایک داڑھی والے کو دیکھ کر، ایک ٹوپی والے کو دیکھ کر، ایک نمازی انسان کو دیکھ کر ہم چہرے کو پھیر رہے ہیں، لیکن وہ پروردگار عالم جو ہمیں ہر سانس میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہم کو زندگی بخش رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندہ رکھا ہے، وہ پروردگار ہم سے منہ موڑ لے گا تو ہم کس در پر جائیں گے؟ وہ پروردگار ہم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اور احادیث کے اندر باقاعدہ صاف طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا نشہ کرنے والا انسان، ایسا شراب پینے والا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا ناراض ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ پی لیا، رات میں پی لیا، صبح آ کر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ شراب کا جو عادی ہو گیا، شراب پینے والا ہو گیا، اور وہ شراب پیتے پیتے اسی حالت میں اگر وہ دنیا سے چلا جائے، علماء نے یہاں تک لکھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں، ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے عزیزان محترم، ذرا غور کریں۔ سارے انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اگر اچھا تو سمجھو اس کی قبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے، حشر کے تمام منازلات میں وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ اگر خاتمہ برا ہو، ساری زندگی اچھے کام کر لیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکات دیا، حج کیا، خیر و خیرات کیا، غربا اور مساکین کی مدد کیا، اللہ اللہ کہتا رہا، لیکن جب مرتے وقت بے ایمان ہو کر مر جائے گا تو قبر میں بھی ناکام، حشر کے تمام منازلات میں وہ ناکام رہے گا، جہنم کے علاوہ کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں، جہنم میں سیدھا سیدھا اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ خاتمہ جو ہوتا ہے، انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، اور شیطان اس وقت بہکاتا بھی اسی طرح سے ہے انسان کو۔ انسان دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی شکل اختیار کر کے وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی بھر تو اس طرح سے کرتا رہا، اب اس کو خدا سمجھ لے، اس کو خدا سمجھ لے، اور تو اس طرح سے اس پر ایمان لے آ، اس پر ایمان لے آ، تیری موت اچھی ہو جائے گی، تیری قبر اچھی ہو جائے گی، اس طرح سے وہ ستانے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اگر وہ اس کو دل و جان سے مان لے تو بے ایمان ہو کر مر جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے خاتمے کے وقت اللہ والوں سے دنیا کے اندر اس نے نسبت رکھا، اللہ والوں کے کسی ایک اچھے ولی کامل کے ہاتھ پر اس نے بیعت کیا، تو مرتے وقت وہ ولی کامل کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور وہ فیضان جاری ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شیطان کے وساوس و خطرات سے اس بندے کو محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ فیضان جب غالب آ جاتا ہے تو شیطان کا مکر و فریب چلنے نہیں دیتا، اس کی زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے، آسانی کے ساتھ وہ دنیا سے وہ چلا جاتا ہے۔
تو یہ خاتمہ بالخیر نہ ہونے کی وجہ کیا ذکر کی گئی؟ شراب کا عادی انسان جو خاتمہ ایمان پر ہونا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، اب یہ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 3 مرحلوں میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لانے سے پہلے شراب بالکل حلال تھی، اور وہ شراب بھی ایسی شراب آج کل کی طرح شراب نہیں تھی، اچھے چیزوں سے اس کو بنایا جاتا تھا، اور وہ آج کل کی اتنی گندی شراب بھی نہیں تھی کہ جو پی کر اگر کوئی 10 قدم پر اگر ٹھہر جائے، 5 قدم پر اگر کوئی انسان ٹھہر جائے تو کتنی خطرناک تو اس سے آنے لگتی ہے، ایسی خطرناک شراب بھی نہیں تھی۔ لیکن جب مدینہ المنورہ حضور علیہ السلام تشریف لانے کے بعد 3 ہجری کے اندر یہ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ تم شراب مت پیو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے متعلق اور جوے سے متعلق، اے حبیب یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے، یسألونک عن الخمر والمیسر، ان قریب یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کس سے متعلق؟ خمر والمیسر، یعنی شراب اور جوے سے متعلق سوال کریں گے۔ اے حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے، کیا ارشاد فرما دیجئے؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے حبیب آپ ان سے کیا کہہ دیجئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قل فیہما، اے حبیب آپ ان دونوں سے کہہ دیجئے، ان دونوں کے بارے میں کہہ دیجئے، شراب کے تعلق سے، جوے کے تعلق سے، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا نفع اس کے نقصان سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کے نفع سے بڑا ہے، من نفعِهِمَا، اس کے نفع سے بڑا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس وقت کی شراب جو تھی وہ انسان کو کچھ فائدہ دیا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر بیان فرما دیا، اس وقت کی جو شراب ہے انسان کو فائدہ تو ضرور دیتی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو اس کا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ حکم سننے کے بعد صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا۔ ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی، شراب حرام ہے واضح طور پر نہیں کہا گیا، پہلے لوگ پوچھے تو ان کے ذہنوں میں یہ بیان کیا گیا، یہ سمجھایا گیا، ان کے عقلوں میں یہ بات کو ڈالی گئی کہ دیکھو شراب اور جوا بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے نقصانات کو ذکر کیا گیا، اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات خطرناک ہے۔ آج کل کی شراب اگر دیکھیں عزیزان محترم، کتنے انسان کے لیے نقصان دہ ہے وہ اچھی طرح سے آپ بھی جانتے ہیں۔ شراب بنانے والے خود کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کے اندر انسان غم کو بھلانے کے لیے اگر کوئی پیے، یا کسی بھی پارٹی میں جا کر انجوائے کرنے کے لیے پیے، یا کسی بھی طرح سے اگر اس کو پیے گا تو وہ سخت سے سخت گناہگار ہو جائے گا۔ وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے پہلے ذرا اس کے نقصانات بھی سن لیجئے۔ انسان جب پیتا ہے، قرآن کہہ دیا کہ اس کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے، اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ انسان جب پی لیتا ہے، اس کے اندر کے جو پارٹس ہوتے ہیں، قدرتی جو پارٹس اللہ نے اسے عطا کیا، گردے خراب ہو جاتے ہیں، لیور میں انفیکشن آ جاتا ہے، لیور خراب ہو جاتا ہے، انسان کی عقل ہوش اڑ جاتی ہے، انسان ایسے وقت میں اس کی زبان جا کر
म्युनिसिपालिटी नजर आने लगती है, जुबान खोलता है तो कोई गाली गलौज कर देता है, किसी के राजों को फाश कर देता है और किसी के ताल्लुक से जिसके ताल्लुक से जो चाहे कह देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसे ये होश नहीं होता सामने वाला कौन है, मैं उससे कैसी बात करना है, कौन सी बात जुबान से निकालना है, कौन सी बात जुबान से नहीं निकालना है, कौन सी बात गुनाह है, कौन सी बात नहीं है, जो चाहे इंसान कहता हुआ चला जाता है। एक तो जिस्म की आज़ा के अंदर नुकसान ही नुकसान होता जाता है, उसके आज़ा जवाहिर नाकाम होते रहते हैं, यहां तक कि वो बज़ाहिर अगर वो जवान दिखने भी लगे तो बुढ़ापे से नाबदतर उसकी हालत हो जाती है। ये तमाम नुकसानात उसके हो जाते हैं। अब फायदा किस बात का था? तो फायदा इस बात का था कि कुछ फायदा, उस दौर की शराब की बात कर रहा हूं, आज के दौर की नहीं, उस दौर की शराब में फायदा इस वजह से था कि अगर कोई जंग में चले जाए, दुश्मनों का मार जिस्म पर लग जाए, तकलीफ खतरनाक हो रही है, खून बह रहा है, उस जगह पर इतनी तकलीफ हो रही कि बर्दाश्त से बाहर है, तो उस जगह पर शराब के खतरात को उंडल दिया जाता तो थोड़ा सा रिलीफ उसको हो जाता था। तो कुरान क्या कह रहा है? उसका गुनाह क्या है? उसका नफा जो है उसके नफे से ज्यादा नुकसान है, और नफे से ज्यादा जब नुकसान है तो गुनाह भी अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला, आप अंदाजा लगाए 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे उससे नाराज है, अंदाजा लगाए। और एक रिवायत में यहां तक बात आती है, अल्लाह तबारक व तआला शराब पीने वाला पीकर अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर देता है। तौबा की शराइत में क्या है? तमाम, मैं उस टॉपिक पर अभी नहीं जाना चाहता, मुख्तसर बात आ गई आपके सामने कह रहा हूं। तौबा की शराइत में ये है, इंसान तौबा करे तो वो गुनाह पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, और वो गुनाह से सच्चे दिल से तौबा करे, आइंदा वो गुनाह को ना करने का मुकम्मल इरादा कर ले कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। ये करा, तौबा किया, गिड़गिड़ाया, रब की बारगाह में आंसू बहाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। फिर अगर उसके बाद भी इतना पुख्ता इरादा करने के बाद भी अगर फिर शराब पी ले, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, सच्चे दिल से पुख्ता अज़म करके करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। हदीस पाक में यहां तक आता है, फिर जिंदगी के अंदर फिर वो गलती उससे हो जाए, फिर उसने पी लिया, रब की बारगाह में तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल करके तीसरी मर्तबा भी माफ कर दिया। अब फिर चौथी मर्तबा अगर करेगा, इतनी बड़ी वईद है, जब तौबा करेगा तो ये इंसान उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अजीज़ान मोहतरम, हालांकि तौबा के दरवाजे क्या है, इंसान के लिए खुले हुए हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए सिर्फ 3 मर्तबा चांस रखा है, उसके बाद अगर कोई ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसकी तौबा को तब कबूल नहीं करेगा। तो उस बंदे से कितना नाराज अल्लाह तबारक व तआला हो जाता है। अंदाजा लगाए कि एक शराब पीने वाले से अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल तक नहीं कर रहा है, और अगर बंदा शराब पीकर तौबा करने से पहले मर जाए तो ईमान पर खातिमा नसीब नहीं होता, शराब की हालत में मर जाए तो ईमान पर खातिमा नसीब नहीं होता। और जब ऐसा शख्स शराब पीकर मर जाए तो ऐसे बंदे का अल्लाह तबारक व तआला क़िबले से भी उसका चेहरा हट जाता है। आप खबर में जब मुर्दे को लिटाते हैं तो क्या करते हैं, चेहरे को थोड़ा सा क़िबले की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन आप मोड़ भी दे, बज़ाहिर आपको क़िबले की तरफ नजर भी आए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से ऐसा नाराज हो जाता है, उसके चेहरे को क़िबले से पलटा देता है।
انسان لاکھ کوشش کر کے وہاں پر رکھ دے تب بھی اس کا چہرہ خود بخود اللہ تبارک و تعالی وہاں سے پلٹا دیتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ ایسا میرا نافرمان بندہ ہے، اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اس کا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رخ کو پھیر دیتا ہے، اس کے چہرے کو پھیر دیتا ہے۔ اندازہ لگائے عزیزان محترم، یہ پہلی حالت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شراب حرام نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ شراب اور جوا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اس کا گناہ سب سے بڑھ کر ہے اور اس کا فائدہ تھوڑا سا ہے، لیکن اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ کب کی شراب کی بات ہے؟ اس دور کی کاشلی شراب جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، ایسے دور کی شراب سے اسلام نے بیان کر دیا اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد ہو گیا یہ سننے کے بعد کئی صحابہ اکرام نے، اب تک شراب حرام نہیں تھی لیکن واضح طور پر حکم بھی نہیں آیا آج سے تمہارے لیے شراب حرام ہو گئی، واضح طور پر حکم بھی نہیں آیا، صرف دونوں میں تمیز بیان کی گئی، اس کا نفع مختصر ہے، گناہ زیادہ ہے، اور اس کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان زیادہ ہے، یہ دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام نے اس کے باٹلوں کو، اس کے مٹکوں کو توڑ کر شراب پینے کو چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام دوسرا مرحلہ آتا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما دیا 5ویں پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر بیان فرما دیا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ کب نہ جائیں نماز کے قریب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، کہ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب تم مت جاؤ۔ ابھی واضح طور پہ حکم نہیں آیا، تو بعض صحابہ کرام نے صبح میں یعنی دن میں جو اس دور کی جو پاکیزہ بھی شراب اگر مان لیا جائے تو اس کو پینا دن میں چھوڑ دیے، بعض رات میں اس کو پیا کرتے تھے۔ اور یہ آیت شریفہ کب نازل ہوئی؟ ایک صحابی رسول نشے کی حالت میں آئے، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی اس وقت، پی کر نماز کی حالت میں آ گئے، نماز پڑھنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے سورہ کافرون کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آیت شریفہ پر جب آپ پہنچے انتم عابدون ما اعبد، ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، کفریہ کلمات نکل گئے۔ کیا کفریہ کلمات نکل گئے؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انتم عابدون، میں عبادت کرنے والا ہوں، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کہنے کے بجائے میں عبادت کروں گا ان بتوں کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جملہ زبان سے نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری آیت شریفہ کو نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ واضح طور پر حکم آ گیا، تو اس کے بعد شراب کی حالت میں نماز کے قریب کوئی نہیں آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اور واضح طور پر حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ واضح طور پر پروردگار عالم حکم نازل فرما دیا، اے ایمان والو آج سے تمہارے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، جوے کو حرام قرار دے دیا، اور بتوں کے نام پر
پھینکنے والی چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کا آیت شریفہ میں ذکر کر دیا، اس میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، انما الخمر والمیسر۔ تو وہ شراب کیا ہے؟ آج سے تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ رب کائنات کیا ارشاد فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوهُ، یہ تمام چیزوں سے بچو، اگر بچو گے لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں بچو گے تو تم کامیاب نہیں ہوگے، قبر کی منزل میں تم کامیاب نہیں، حشر کے منازلات میں کامیاب نہیں، نہ دنیا تمہاری ہوگی نہ آخرت تمہاری ہوگی، دنیا میں بھی ناکام رہو گے، آخرت میں بھی ناکام رہو گے۔ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ شراب تمہارے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ جیسا شراب حرام ہوئی، صحابہ کرام گلی گلی میں نکلے مدینہ المنورہ کے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیے، آج سے تمہارے اوپر شراب حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اس وقت چھوٹا سا تھا اور میں پیالوں میں شراب کو بھر کر لوگوں کو پیش کیا کر رہا تھا۔ جیسا ہی یہ آواز میرے کانوں میں آئی، میں نے اچانک یہ سننا تھا، میرے ہاتھ میں شراب کا جو مٹکا تھا، اس خوف سے، اس ڈر سے فوری میرے ہاتھوں سے وہ چھوٹ گیا۔ اور صحابہ اکرام کی کیفیت دیکھو عزیزان محترم، جو ابھی اپنے ہاتھ میں لے کر منہ تک لے جا رہے تھے، ہونٹوں کو لگائے تو فوری اسی طرح سے چھوڑ دیے۔ اور صحابہ اکرام اگر ان کے منہ میں اگر وہ ایک گھٹ ہے تو نگلنے کے لیے ذرا سا فاصلہ ہے، ذرا سا فاصلہ بھی نہیں، ایک گھٹ مارے تو اندر چلا جائے گا۔ جیسے ہی کانوں میں آواز کو سنی، فوری جو منہ میں ہے اس کو تھوک دیے، کلی کر دیے، تھوک دیے اس کو۔ اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے سارے مکے شراب خانے سب پھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پانی کے بجائے شراب کی ندیاں بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جدھر دیکھو ادھر شراب کی ندیاں بہتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حرام ہے کہہ کر نکل گیا تو سارے کے سارے اسی وقت شراب کو چھوڑ دیے۔ حالانکہ عزیزان محترم یہ دیکھیں، ذرا غور کریں، کوئی صحابی رسول نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ اب میرے منہ میں جو گھٹ ہے میں اس کو پی لوں گا، اب سے چھوڑ دوں گا، جیسا آج ایک مسلمان سوچتا ہے۔ کوئی کسی صحابی رسول نے ایسا نہیں سوچا، بس چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ ایک انسان جس عادت کے اندر ملوث ہوتا ہے، وہ انسان کو وہ عادت چھوڑنا بہت بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ تھے جو اپنی جان کیا، اپنا مال کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں لٹانے کے لیے وہ تیار ہیں، اپنی مرضی کو، اپنی انانیت کو، ہر چیز کو فنا کرنے کے لیے وہ صحابہ کرام ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے اسی طرح سے رسول اللہ بیان فرمائے تو اس چیز کو ہم آج سے چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں، قرآن ایک اصول بیان کیا کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لا تحلقوا بأیدیکم ولا تلحقوا بأیدیکم، اس طرح سے قرآن کریم کے اندر الفاظ ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب صاف طور پر اسلام کے اندر اسی لیے جن چیزوں سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، چاہے وہ سگریٹ کے ذریعے ہو، گٹکے کے ذریعے ہو، تمباکو کے ذریعے ہو، یا پھر ایسی چیزیں نشے والی چیزیں جو الگ الگ نام دے کر چاہے انسان اس کو چرس کہے، گانجا کہے، کیا کیا چیزیں فلاں فلاں، تو یہ سارے کے سارے قرآن کریم کی روشنی میں یہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ سب کے سب حرام ہے، جتنی نشے والی چیز ہے اور جو نقصان دہ چیز ہے وہ چیزوں کو چھوڑنے کا سختی سے حکم دے دیا گیا۔
اب کیا چیز کو چھوڑنے کا سختی سے حکم ہے؟ تو آپ غور کریں اس کے اندر، یہ نشے والی چیزوں کو ایک طرف رکھ دے، اور اس کے بعد والی جو چیزیں ہیں، گٹکے ہے، تمباکو ہے، سگریٹ نوشی ہے، فلاں ہے، یہ تمام چیزوں سے اسلام ہم کو منع کرتا ہے کہ یہ تمام چیزوں سے تم باز آ جاؤ، یہ تو سخت حرام۔ اور شراب کو اگر کوئی پی رہا ہے یہ سمجھ کر پی رہا ہے ہاں اس سے کیا ہوگا، یہ ہلکی سی چیز ہے، تھوڑا سا گناہ ہے، یہ پی سکتے ہیں، اگر کوئی سمجھ کر پیے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کیسے؟ اتنی بڑی بات میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، حرام چیز کو حرام نہ سمجھنا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن صاف طور پر بیان فرما دیا شراب تمہارے لیے حرام ہے، اس کو حلال سمجھنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھنے والا بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے، اور اس شراب کو پی سکتے سمجھنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر فیصلہ ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر کوئی پینے والا شراب یہ سمجھے یہ حلال ہے یا یہ پی سکتے ہیں، اگر کوئی سمجھائے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہے وہ شخص۔ کیا ہوگا؟ مسلمان نہیں، کافر ہو گیا، اور وہ کافر ہو گیا تو فوری توبہ کر کے صدق دل سے استغفار کر کے رب کی طرف رجوع ہونا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے حرام ہے بالکل دل و جان سے مان رہا ہے لیکن پی رہا ہے، یہ شخص کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ گار ہے، اسلام سے نکلے گا تو نہیں لیکن سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اور شراب پینے والے کو احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا گیا یہ شخص بت پرستی کرنے والے کے مماثل ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص وہ ہے جو بت پرستی کر رہا ہے، شراب پینے والا بھی اس کے برابر قرار دیا گیا۔ اندازہ لگائیں عزیزان محترم، رب اس بندے سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ ایک شراب پینے والے کی سزا اگر انسان جان لے گا تو کبھی اس کو ہاتھ لگانا بھی ذہن کے اندر نہیں لائے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک ایسی چیز اس کو پلائی جائے گی جو جہنمیوں کے جسم سے نکلتا ہوا خون اور پیپ اس کو پلایا جائے گا۔ اور وہ خون اور پیپ کی کیفیت کیا ہے آپ جانتے ہو؟ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس کا ایک خطرہ، توجہ حاضر رکھیں عزیزان محترم، اس کا ایک خطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین پر بسنے والی جتنی مخلوقات ہے، چاہے انسان ہو یا جنات ہو یا پھر کوئی بھی مخلوق ہو، انسان تو انسان، جانور بھی اس کی بو کو سونگھ کر بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی خطرناک بو اس کی رہے گی۔ ایک خطرہ اس کا، تو وہ چیز اس کو پیالے میں ڈال کر پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے عزیزان محترم، ایک خطرہ صرف۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کو پلایا جائے گا اس کے اندر کے جتنے پیٹ کے تمام انتڑیاں کٹتے ہوئے وہ راستے سے نکل جاتے ہیں، یہ کیفیت اس کی ہوتی۔ موت بھی اس کو واقعی نہیں ہوگی، موت تو صرف یہیں پر ہے، وہاں تو ہمیشہ کی زندگی۔ جب ہمیشہ کی زندگی تو اتنی خطرناک، اور بروز محشر قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے تمام امتی قیامت کے میدان میں جب جمع ہوں گے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی ہر امتی اس کے سامنے جانا گوارا نہیں کرے گا، اس سے دور دور بھاگتا ہوا فرار اختیار کرے گا۔ کیوں؟ سارے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، اس کے منہ سے اتنی خطرناک بدبو آتے رہے گی کہ وہ بدبو کی وجہ سے سارے میدان محشر والے اس کو چھوڑ کر بھاگیں گے۔ تو اتنی خطرناک چیز ہے عزیزان محترم، تو یاد رکھے۔ تو شراب خاص طور پر نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں
کہ اکثر نوجوانوں کو میں نے شراب کے اڈوں پر گزرتے ہوئے گاڑی پر جب دیکھتا ہوں اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں خدا سے ڈر، خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے۔ اگر یہ خوف دل میں آ جائے گا تو انسان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، خود بخود وہ شراب سے دور ہو جائے گا۔ اسی حالت میں مر جائیں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ شراب پیتا ہوا کوئی مر گیا تو بخشش نہیں ہوگی۔ یاد رکھے اتنی خطرناک وعید احادیث کے اندر ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کی، شراب پی لیا موت کا وقت آ گیا، کلمہ پڑھنا زبان پر نصیب نہیں ہوگا، اتنی خطرناک اس کے لیے موت ہے عزیزان محترم۔ تو شراب کی لعنت سے بچے جو نوجوان حضرات اس میں ملوث ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بری عادت سے باز آ جائے۔ یہ مختصر سی زندگی اللہ نے ہم کو دیا، مولا کو راضی کرنے کے لیے دیا، اللہ کے رسول کی خوشنودی کے کام ہم کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ زندگی دیا ہے، آخرت سنوارنے کے لیے زندگی دیا ہے، آخرت کو سنوارنے کی ہم اور آپ کو بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو سمجھو عزیزان محترم، تو سمجھو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اب جنوری فرسٹ آنے والا ہے، کئی مسلمان ساتھیوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑی پارٹیاں کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، کوئی گاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے چرچے ہونے لگتے ہیں، سب کچھ ہونے لگتا ہے، لیکن یاد رکھو آپ کا ہیپی نیو ایئر منانا اسلام کے دائرے میں اگر رہ کر آپ خوشی منا رہے کہ مولا نے مجھے اب تک زندہ رکھا، 2026 میں مجھے داخل کر رہا ہے، مجھے توبہ کرنے، استغفار کرنے، عبادت کرنے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے مجھے باقی اللہ نے رکھا ہے، تو مولا کا شکر ادا کر رہے ہیں، ایسا اگر خوشی آپ منا رہے تو آپ کی خوشی منانا جائز ہے۔ شراب پی کر غیروں کے ساتھ اور پھر پورے برے کاموں میں ملوث رہیں گے تو یہ سب کے سب حرام ہے عزیزان محترم۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تمام نشے والی چیزوں سے مرتے دم تک ہماری حفاظت فرما۔ مولا جو نوجوان شراب میں ملوث ہے پروردگار ان کو اس لعنت سے دور فرما دے، انہیں توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، رجوع اللہ کی توفیق دے، واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا